ہمیں ہمارے بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں مسلمانوں کا کردار کیا تھا اور مسلمان کس شخصیت اور کس کردار کے مالک تھے، اور ہمارے سامنے بہت سی مثالیں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک مثال کے طور پر ایک شخصیت کو پیش کرنا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسی مسند پر جلوہ گر ہوئے جس مسند پر آپ سے پہلے ظالم بادشاہ مروان بن حکم تھا، پھر اس سے پہلے اوس کا والد تھا، اور اسی طرح نسل دس نسل یہ چلتے آئے اور معاملات دیکھتے آئے، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مسند پر جلوہ گر ہوئے اور خلیفہ بنے اور گھر گئے اور گھر کا دروازہ کھلا رکھا اور اپنی زوجہ کے پاس پہنچے اور ارشاد فرمایا کہ آج سے میں مسلمانوں کا حاکم بن گیا ہوں، تو اسی لیے وہ جو پہلے ہمارے رواج تھے، وہ پہلے ہمارے معاملات تھے، وہ ہمارے پہلے رسم و رواج جو تھے کہ ہم شاہانہ کھانا کھاتے، شاہانہ لباس پہنتے، آج سے وہ ترک کرنا ہوگا۔ میں گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر آیا ہوں، اگر آپ فاقوں میں، مفلسی اور غریبی میں اگر آپ میرے ساتھ وقت گزار سکتی ہیں، اگر گزار سکتی ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں گزار سکتی تو میں گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر آیا ہوں، کیونکہ آپ شاہی خاندان سے تشریف لائی ہیں اور آپ نے بادشاہت دیکھی ہے، اب مفلسی اور غربت شاید آپ نہ دیکھ سکیں، تو اسی لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نہیں رہ سکتی تو آپ کو اجازت ہے، دروازہ گھر کا میں کھلا رکھ کر آیا ہوں، آپ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ وہ بھی کمال اعلیٰ ظرف کی مالکہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے اچھے دن آپ کے ساتھ گزارے، جب ہر شے کی وافر مقدار میں چیزیں موجود تھیں، میں نے آپ کے ساتھ گزارا کیا، اگر اب آپ کے ہوتے ہوئے فاقہ آ جائے یا اسلام کی پیروکاری کرتے ہوئے، اس کی تابع داری کرتے ہوئے اگر مفلسی بھی آ گئی تو اس میں بھی گزارا ہو جائے گا، تو انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ تنہا زندگی گزارنے کا عہد کر لیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تاریخ رقم کی کہ انہیں خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے کہ انہوں نے عدل کا میدان قائم کیا۔ اسی طرح آپ نے مجاہدین کو لشکر کشی کے لیے جنگ پر بھیجا، اور وہ مختلف علاقے فتح کرتے ہوئے جب سمرقند پہنچے تو وہاں پر مسلمانوں نے بغیر اطلاع کیے، بغیر دعوت اسلام دیے سمرقند پر قبضہ کر لیا اور اس کو مفتوح کر لیا اور فاتح قرار پائے۔ وہاں کے پادریوں نے، غیر مسلموں نے مل کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف قاصد بھیجا اور پیغام میں لکھا کہ آپ کے مسلمان جہاں پر جس علاقے کو فتح کرنا چاہتے ہیں، طاقت پر جب غالب ہوتے ہیں تو ان کے لیے پہلے یہ اصول مقرر ہیں کہ انہیں پہلے دعوت اسلام دی جائے، پھر دعوت اسلام دے کر اگر وہ دعوت اسلام قبول نہ کریں پھر کچھ اور ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ کیا جاتا ہے کہ محصول دیں یا کچھ اور، پھر اس کے معاملے میں اگر وہ نہ کریں تو پھر اعلان جنگ کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی طرف سے بھیجے ہوئے فوجیوں نے یہ معاملہ نہیں کیا، انہوں نے بغیر اطلاع کیے ہمیں مفتوح کر لیا اور فاتح کر لیا، ہمارے علاقے کو فتح کر لیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام پر خط لکھا تو وہ قاصد لے کر آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے خلیفہ کا محل کہاں ہے؟ ایک راستے کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ ہمارے خلیفہ جو خلیفہ وقت ہیں ان کا گھر یہ ہے۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے جا کر کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی چھت پر جلوہ گر ہیں اور اپنے گھر کی چھت کی لپائی فرما رہے ہیں اور گھر کی چھت کو بنا رہے ہیں۔ وہ واپس پلٹ آیا اور کہا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اس کے لیے تو اتنا بھی نہیں کہ وہ اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی چھت خود بنا رہا ہے، اس کے لیے کوئی نوکر نہیں، اس کے لیے کوئی غلام نہیں۔ تو واپس آیا، پھر لوگوں نے بھیجا کہ یہی خلیفہ وقت ہے، پھر وہ شخص باہر آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب پہنچے اور پھر اس کو خط دیا گیا انہیں، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ ایک قاضی مقرر کیا جائے اس علاقے میں مسلمانوں کی طرف سے، اور وہ جو پادری کی بات سنے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے جو حقائق ہوں۔ تو وہ قاصد دوبارہ پہنچا اور جا کر مسلمانوں کے امیر کو خط دیا گیا، تو اسی وقت ایک قاضی کو مقرر کیا گیا۔ تو قاضی نے اس حاکم سے، اس سپہ سالار سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ 3 کام کیے کہ انہیں دعوت اسلام دی یا انہیں مہلت دی یا تم نے انہیں کچھ ہدیہ ادا کرنے کی، فدیہ ادا کرنے کی یہ پیشکش کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہم پیچھے لوگوں کو اطلاع کرتے آئے لیکن انہوں نے یہ کام نہ کیا۔
یہاں تو سمرقند کی زمین تو زرخیز ہے، اس کے تو باغات ہیں، یہ کب مانیں گے؟ ہم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے یہ معیار کیا کہ ہم موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے مفتوح کر لیتے ہیں۔ تو قاضی نے اسی وقت قلم اٹھایا اور ایک تاریخی فیصلہ کہا کہ شام ہونے سے پہلے کوئی مسلمان سمرقند میں باقی نہ رہے، اپنے بیوی بچوں اور بمائے اہل و عیال اور مغمائے سامان سب کو چھوڑ کر، مفتوح علاقے کو چھوڑ کر مسلمان سمرقند سے باہر چلے جائیں۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا کہ سمرقند سے باہر چلے جائیں لوگ، اور سمرقند سے تاریخ نے دیکھا کہ طاقتور قوم، مفتوح قوم فاتح بن گئی، پھر بھی اس نے سب کو چھوڑ دیا۔ ابھی مسلمان نکل رہے تھے تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرمایا جاتا ہے تاریخ کی کتب میں کہ ساری کی ساری وہی سمرقند کے لوگ مسلمانوں کے اس کردار سے مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمانوں کا کردار کس قدر عالی شان تھا کہ لوگ فقط دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ ہمیں آج بھی وہی مسلمان والا کردار عطا فرمائے۔ آمین واخر دعواہم الحمدللہ۔